अवैस अहमद अशरफी साहब टूला को अपनी खिलाफत व इजाज़त से नवाज रहे और उसी खुशी के मौके पर इसी प्रोग्राम को रखा गया और उनकी दस्तारबंदी पीर तरीक़त सैयदी सरकार माज अशरफ साहब क़िबला मक़दस आली व नूरानी के मुक़द्दस हाथों से उनकी दस्तारबंदी की जा रही है। लिहाजा आप हज़रात इसे मुलाहिज़ा फरमाएँ। हज़रत से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ और नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा जिंदाबाद, अशरफी दूल्हा जिंदाबाद, अशरफी दूल्हा जिंदाबाद, फैज़ाने मखदूम अशरफ जिंदाबाद, फैज़ाने मखदूम अशरफ जिंदाबाद, खानकाहे मखदूमिया अशरफिया जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मुबारक हो मेरे लाल, अल्लाह को बैठिए आप। गालियों के रास्ते बहुत होता है, जिंदगी में मुलव्विस था, उसके गुनाहों की तादाद नहीं थी और न ही ज़बान में वो कुव्वत है कि मैं आप सबके सामने कुछ कर पाऊँ। ना मेरे सख्त हालात सरकार की मैं नशीदा ज़रूर पढ़ता हूँ। बस मुझे तो 3 अशआर पढ़ लेने में, इसके बाद भी मैं बात करके मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मिन तज़क्कुरि जीरानिम बिज़ी सलामिया, मिन तज़क्कुरिम बिज़ी सलामी मा सजदतम अंजरा मिन मुक़लतिन बिदमी। मौलाय सल्ली व सल्लिम अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। लौलल हवा लम तुरिक तमन अला क़लालिन, लौलल हवा लम तुरिक तमन अला क़लालिन।
करार व ख्यार नाइब परवरदिगार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत दुआ पेश करो अल्लाहुम्मा صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان ملت اسلامیہ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى عزیزان باوقار یہ محفل بڑی ہی عظیم الشان محفل ہے جس محفل میں ایک آل رسول خود حاضر ہے اور اس کی برکت کا یہ عالم ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری 100 سال کی عبادت اور ایک بار صدق کے دل سے آل رسول کو دیکھ لینا 100 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ عزیزان باوقار جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں نائب رسول بیٹھے ہیں اولاد علی بیٹھے ہیں مخدوم کی آل بیٹھے ہیں آپ اس محفل میں اگر باادب خلوص دل کے ساتھ جو بھی دعائیں مانگے زہرا پاک کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و مقبول عطا فرمائے۔ یہ محفل ایسی محفل نہیں ہے کہ دکھاوے والی محفل ہے، یہ محفل ان محفلوں کی طرح نہیں ہے جو منبر رسول کو بزنس کا ہب بنا چکے ہیں۔ یہ محفل وہ محفل ہے جہاں پہ اللہ کے رسول کی آل بیٹھی ہے اور جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی سے ارشاد فرماتے ہیں علی تمام لوگوں کے مولا ہیں، جیسے میں سب کا مولا ہوں علی سب کے مولا ہے، علی سب کی مولا ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور جو علی سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا اور جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ علی سے محبت رکھے گا، اور پھر دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ جو علی سے محبت کرے اس سے تو محبت کرے اور جو علی سے نفرت کرے اللہ تو اسے نیست و نابود کر دے۔ آج ہم نے اپنے معاشرے میں خانقاہ کے نظام کو درہم برہم کر دیا۔ ہم نے پیر طریقت کو بس ایک پیر و مرید کے ایک بزنس بنا رکھا ہے۔ ہم نے پیر کے پاس جانے کی وقت نہیں ہے، بس ایک بار مرید ہو گئے، سال 2 سال کے بعد ملاقات ہوئی اور پیر صاحب بھی نہیں جانتے کہ کتنے مرید ہیں۔ عزیزان باوقار خانقاہ وہ ہے، پیر کی نگاہ وہ ہے کہ جو ذرے کو بھی آفتاب کر دیتی ہے، پیر کی نگاہ وہ ہے کہ جو اگر پیر کے پاس پیر کامل کے پاس بیٹھے تو جتنی بار بیٹھے گا جتنی بار محبت کی نگاہ سے دیکھے گا اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند بالا کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ کی نماز پتہ نہیں ہے کہ میری نماز قبول و مقبول ہے کہ نہیں، آپ پتہ نہیں ہے کہ قبول و مقبول ہے کہ نہیں، آپ کا حج پتہ نہیں قبول و مقبول ہے کہ نہیں، آپ کا تقوی پتہ نہیں ہے قبول ہے مقبول ہے کہ نہیں۔ لیکن عزیزان باوقار آپ اگر کسی آل رسول سے محبت کرتے ہیں تو یہ اس کی گارنٹی ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول کی شفاعت ملے گی، آپ کو اللہ کے رسول کی شفاعت ملے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ سمرقند کا واقعہ ہے، ایک سیدہ بی بی سمرقند میں راستہ بھٹک گئی، مسلمانوں کی بستی میں جا کر کے پوچھتی ہے کہ یہاں کے امام کون ہیں۔ لوگوں نے بتایا فلاں جگہ امام کا گھر ہے، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا گیا، پوچھا میں راستہ بھٹک گئی ہوں اور
مجھے میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے رات بتانے کے آسرا دے دیا جائے۔ میں سیدہ ہوں، اللہ کے نبی کی آل ہوں، وہ جو مسلمان جس کے ذہن میں وہ بنا کر کے آئی تھی کہ ہمیں گھر میں آسرا مل جائے گا، سوال کرتا ہے بے شک اگر آپ سیدہ ہیں تو آپ سند بتائیں، آپ سند بتائیں کہ آپ سیدہ ہیں۔ بی بی نے کہا اس وقت میرے پاس سند نہیں ہے، میرے پاس کھانے کو تو پیسے بھی نہیں ہے، رہنے کا آسرا نہیں ہے، راستہ بھول چکی ہوں، سند کہاں سے لاؤں گی؟ تو کہا جب سند نہیں ہے تو ٹھہرنا بھی نہیں ہے، آپ یہاں سے چلی جائیں۔ وہ مسلمان نے، وہ کلمہ پڑھنے والے نے اپنے دروازہ بند کر لیا۔ بیوی اپنے بچوں کے ساتھ در در بھٹکنے لگی۔ کسی آتش پرست کو پایا کہ وہ آتش پرست ہے، اس کے پاس چلی جا، وہ مدد ضرور کرے گا۔ جو نبی کا کلمہ پڑھتا تو اس نے دروازہ تو بند کر لیا، آتش پرست کا دروازہ کھولا، کھٹکھٹایا، کھولا، کہا میں مسلمانوں کی نبی آخر الزماں کی آل ہوں، سیدہ ہوں، اس وقت پریشان ہوں، میرے پاس آسائش نہیں ہے، رہنے کا ذریعہ، بچے بھوکے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ بی بی آپ اندر تشریف لے آئے، آپ اندر تشریف لے آئے۔ آنے کے بعد اس نے کھانا، کپڑے، تمام چیزیں ان کا انتظام کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب رات ہو گئی، مسلم بھی چلا سونے، آتش پرست بھی چلا سونے۔ خواب میں دیکھتا کیا ہے؟ رسول کونین، سید عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں آ گئے، اور وہ خواب میں دیکھتا کیا ہے؟ لڑکی جو بیوی تھی، اللہ کے رسول نے گلے لگائے ہوئے ہیں، بیٹی بیٹی کہہ کے محبت کر رہے ہیں، دونوں بچوں کو گلے لگائے ہوئے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ گلے لگایا ہوا ہے، اور دیکھا ایک جنت میں بہت خوبصورت محل ہے۔ اس نے جانے کو سوچا کہ چلا جاؤں، تو فرشتوں نے اٹھا کر کے پھینک دیا۔ کہا میں تو مسلمان ہوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کلمہ پڑھتا ہوں، ایمان لایا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، پہلے تو سند لے آ، اس کے بعد تجھے جنت میں ڈالا جائے گا۔ اس سند کہاں سے لاتا؟ اس کے بعد وہ خواب سے بیدار ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ جب خواب سے بیدار ہوتا ہے تو فوراً جو ہے وہ آتش پرست کے گھر جاتا ہے اور کہتا ہے میری تمام دولت آپ لے لو، تمام دولت آپ لے لو، وہ جو بیوی تمہارے گھر میں ہے اس کو ہمارے حوالے کر دو۔ کہا چلا جا، جو تو خواب دیکھ کر کے آیا ہے، جو جنت دیکھ کر کے آیا ہے، اسی جنت بانٹنے والے نے، اسی نبی آخر الزمان نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے۔ اب تو چلا جا یہاں سے، میں انہی کے صدقے میں آج اسلام کے نام لیوا ہو گیا ہوں، کلمہ پڑھنے والا ہو گیا ہوں، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں آل رسول سے محبت کرنی ہے، ہمیں آل رسول سے اپنے جسم، جان، مال، ہر چیز سے زیادہ محبت کرنی ہے، اور یہ تربیت صرف آپ کو خانقاہ میں ہی مل سکتی ہے، خانقاہ ہی میں مل سکتی ہے۔ اگرچہ آپ جانیں کہ خانقاہ وہ جگہ ہے جہاں پہ روح کی بیماری کا علاج ہوتا ہے، جسم کا بیماری تو ڈاکٹر علاج کرتا ہے، لیکن اگر آپ کے قلب کی بیماری ہے تو اس قلب کی بیماری کا علاج سوائے پیر کامل کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، پیر کامل کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو پتا ہے ہر چیز کی لذت اللہ نے رکھی ہے، ہر چیز کی اللہ نے لذت رکھی ہے۔ آپ کھانا کھاؤ گے لذت پاؤ گے، آپ دنیا کی ہر کسی چیز کو چکھو گے لذت پاؤ گے۔ اسی طرح اللہ نے نماز میں بھی لذت رکھی ہے، اسی طرح اللہ نے نماز میں بھی لذت رکھی ہے۔ کیا بات ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے پوری عمر گزر گئی، تقویٰ کرتے کرتے پوری عمر گزر گئی، لیکن آج تک ہمیں نماز کی لذت نہ نظر آئی، آج تک ہمیں نماز کی لذت نہ نظر آئی۔ کسی سے پوچھو مولانا یہ بتاؤ کتنے برس ہو گئے نماز کو، تم نے آج تک اپنے کسی بزرگ کو دیکھا، کسی ولی کو خواب میں دیکھا ہے؟ ولی کو نہیں دیکھا، نبی کو نہیں دیکھا، تو اللہ کو کیا دیکھو گے؟ اور اللہ کہتا ہے کہ جب بندہ
نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو میں اس کو اتنا قریب ہو جاتا ہوں، وہ جیسے مجھے دیکھتا ہے، اگر وہ مجھے نہیں دیکھتا لیکن یقین آنے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نماز پڑھتے پوری عمر گزر گئی، لیکن ہمیں نماز کی لذت پتہ نہیں کہ نماز کی لذت کیسے ہوتی۔ تو نماز کی لذت پتہ کرنی ہے تو کہاں ملے گی نماز کی لذت؟ نماز کی لذت تب ملے گی جب آپ کا یہ قلب جو سیاہ قلب ہے، جو آپ نے اپنے معاشرے میں اپنے حساب سے ڈھال رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضور، میں معذرت کے ساتھ بات کہنا چاہ رہا ہوں، آپ جانتے ہیں ہم لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس چیز میں انوالو ہو گئے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں انٹرسٹ آ جائے گا وہ قوم و ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ آج ہم بائک خریدے تو ہمیں انٹرسٹ، گھر خریدے تو ہمیں انٹرسٹ، موبائل پہ ہمیں کچھ چیزیں خرید تو انٹرسٹ نا بیٹا، انٹرسٹ، کوئی چیز خریدے تو انٹرسٹ مطلب بیاج ہے نا، کوئی بھی چیز خریدے تو ہمیں انٹرسٹ کی ضرورت ہو رہی ہے۔ یہ ہماری طرف سے ہمارے مذہب میں ان کو پتہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ہٹانی ہے تو ایک بڑی قوت کے ساتھ ہٹانی ہوگی، بڑی پلاننگ کے ساتھ۔ آج بتائیں کہ ہمارے مدرسوں میں بھی، ہمارے یہاں سلہ گاؤں ہے حضور، میں سلہ گاؤں آپ جانتے ہوں گے، ایک حافظ صاحب ہیں حضور، وہ اعلان کرتے ہیں روز صبح اعلان کرتے ہیں مسجد میں چندہ لے آئیں، بڑی عالیشان مسجد، ان کا کام یہ ہے کہ اس مسجد سے دوسرے مسجد تعمیر کرنا۔ میں اس گاؤں کے حالات جانتا ہوں حضور، کہ اس گاؤں میں لوگ جوا کو شرعام کھیلتے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جوا کھلا کر کے دوسروں کے گھروں کو آباد کر رہا ہوں، اور وہ اس مسجد میں پیسہ دیتے ہیں۔ عزیزان باوقار، آج بتاوے کہ آج ہمارا معاشرہ کہاں ہے؟ ہم نے اپنے معاشرے میں شریعت کو پامال کرنا شروع کر دیا ہے۔ نہ تو ہمیں علی سے محبت ہے، نہ ہمیں بزرگوں سے محبت ہے، نہ ہمیں صرف نام کے ایمان والے رہتے ہیں، نام کے کلمہ گو رہے۔ بس سخت بات کہہ رہا ہوں حضور، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن یقین جانے کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کسی بھی پیر کامل کی نگاہ پڑ جائے تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ خانقاہ سے جڑیں گے تو آپ کی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے، آپ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے، وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن ان پیروں کی طرح نہیں کہ جو اپنی ٹیم کو پوری طرح کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ کتنے مرید ہمارے ہیں۔ ایسے پیروں کو دامن تھامیں، اور ایک بات سمجھ لیں، تمام سلسلے باطل ہو جائیں گے، لیکن نبی کی آل کا سلسلہ جو قیامت تک رہے گا وہ باطل نہیں ہوگا، وہ حق پہ رہے گا اور حق پہ ہی رہے گا، ہمیشہ حق پہ رہا اور ہمیشہ حق پہ رہے گا۔ وہ دامن تھامیں۔ عزیزان باوقار، میرے پاس تو الفاظ کہ میں قصیدہ ضرور پڑھتا ہوں، بس مجھے تو تین اشعار پڑھ لینے دیں، اس کے بعد بھی میں بات کر کے میرے ساتھ دہرانے۔ مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، من تذكر جيران بذي سلام، من تذكر جيران بذي سلام، ما زدت أنجى من مقلة بدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا
لولا الهوى لم تورق دما على طلال لولا الهوى لم تورق دما على طلال ولا ركت لذكر الباني والألم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أم حبت الريح من تلقاء كاظمة أم حبت الريح من تلقاء كاظمة أو مدى البرق في الظلماء من ندم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آئیے ہم سب مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مختار سیدی ابرار و خیار نائب پروردگار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بعد عبد پاک پیش کرے اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. عزیزان باوقار، یہ محفل بڑی ہی عظیم الشان محفل ہے، جس محفل میں ایک آل رسول خود حاضر ہیں، اور اس کی برکت کا یہ عالم ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری 100 سال کی عبادت اور ایک بار صدق کے دل سے آل رسول کو دیکھ لینا 100 سال کی عبادت کے برابر ہے. عزیزان باوقار، جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں، نائب رسول بیٹھے ہیں، اولاد علی بیٹھے ہیں، مخدوم کی آل بیٹھے ہیں. آپ اس محفل میں اگر باادب خلوص دل کے ساتھ جو بھی دعائیں مانگے، زہرا پاک کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و مقبول عطا فرمائے. یہ محفل ایسی محفل نہیں ہے کہ دکھاوے والی محفل ہے. یہ محفل ان محفلوں کی طرح نہیں ہے جو ممبر رسول کو بزنس کا ہب بنا چکے. یہ محفل وہ محفل ہے جہاں پہ اللہ کے رسول کی آل بیٹھی ہے، اور جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی سے ارشاد فرماتے ہیں، علی تمام لوگوں کے مولا ہیں، جیسے میں سب کا مولا ہوں، علی سب کے مولا ہے. علی سب کی مولا ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اور جو علی سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، اور جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ علی سے محبت رکھے گا. اور پھر دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو علی سے محبت کرے اس سے تو محبت کرے، اور جو علی سے نفرت کرے اللہ تو اسے نیست و نابود کر دے. آج ہم نے اپنے معاشرے میں خانقاہ کے نظام کو درہم برہم کر دیا. ہم نے پیر طریقت کو بس ایک پیر و مرید کے ایک بزنس کا طریقہ بنا رکھا ہے. ہم نے پیر کے پاس جانے کی وقت نہیں ہے، بس ایک بار مرید ہو گئے، سال 2 سال کے بعد ملاقات ہوئی، اور پیر صاحب بھی نہیں جانتے کہ کتنے مرید ہیں. عزیزان باوقار،
خانقاہ وہ ہے، پیر کی نگاہ وہ ہے کہ جو ذرے کو بھی آفتاب کر دیتی ہے. پیر کی نگاہ وہ ہے کہ جو اگر پیر کامل کے پاس بیٹھے تو جتنی بار بیٹھے گا، جتنی بار محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ اس کے درجات کو بلند و بالا کرتا چلا جاتا ہے. اللہ اس کے درجات کو بلند و بالا کرتا چلا جاتا ہے. آپ کی نماز پتہ نہیں ہے کہ میری نماز قبول و مقبول ہے کہ نہیں. آپ کا روزہ پتہ نہیں ہے کہ قبول و مقبول ہے کہ نہیں. آپ کا حج پتہ نہیں قبول و مقبول ہے کہ نہیں. آپ کا تقوی پتہ نہیں ہے قبول ہے مقبول ہے کہ نہیں. لیکن عزیزان بابکار، آپ اگر کسی آل رسول سے محبت کرتے ہیں تو یہ اس کی گارنٹی ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول کی شفاعت ملے گی. آپ کو اللہ کے رسول کی شفاعت ملے گی. عزیزان ملت اسلامیہ، سمرقند کا واقعہ ہے. ایک سیدہ بی بی سمرقند میں راستہ بھٹک گئی اور مسلمانوں کی بستی میں جا کر کے پوچھتی ہے کہ یہاں کے امام کون ہیں. لوگوں نے بتایا فلاں جگہ امام کا گھر ہے. دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا گیا. پوچھا میں راستہ بھٹک گئی ہوں اور مجھے میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے رات بتانے کے آسرا دے دیا جائے. میں سیدہ ہوں، اللہ کے نبی کی آل ہوں. وہ جو مسلمان جس کے ذہن میں وہ بنا کر کے آئی تھی کہ ہمیں گھر میں آسرا مل جائے گا، سوال کرتا ہے بے شک اگر آپ سیدہ ہیں تو آپ سند بتائیں. آپ سند بتائیں کہ آپ سیدہ ہیں. بی بی نے کہا اس وقت میرے پاس سند نہیں ہے، میرے پاس کھانے کو تو پیسے بھی نہیں ہے، رہنے کا آسرا نہیں ہے، راستہ بھول چکی ہوں، سند کہاں سے لاؤں گی. تو کہا جب سند نہیں ہے تو ٹھہرنا بھی نہیں ہے، آپ یہاں سے چلی جائیں. وہ مسلمان نے، وہ کلمہ پڑھنے والے نے اپنے دروازہ بند کر لیا. بیوی اپنے بچوں کے ساتھ در در بھٹکنے لگی. کسی آتش پرست کے پاس کسی نے بتایا کہ وہ آتش پرست ہے، اس کے پاس چلی جا، وہ مدد ضرور کرے گا. جو نبی کا کلمہ پڑھتا تو اس نے دروازہ تو بند کر لیا. آتش پرست کا دروازہ کھولا، کھٹکھٹایا، کھولا. کہا میں مسلمانوں کی نبی آخر الزماں کی آل ہوں، سیدہ ہوں، اس وقت پریشان ہوں، میرے پاس آسائش نہیں ہے، رہنے کا ذریعہ نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں. اتنا سننا تھا کہ بی بی آپ اندر تشریف لے آئے. آپ اندر تشریف لے آئے. آنے کے بعد اس نے کھانا، کپڑے، تمام چیزیں ان کا انتظام کر دیا. عزیزان ملت اسلامیہ، اب رات ہو گئی، مسلم بھی چلا سونے، آتش پرست بھی چلا سونے. خواب میں دیکھتا کیا ہے؟ رسول کونین سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں آ گئے. اور وہ خواب میں دیکھتا کیا ہے کہ وہ لڑکی جو بیوی تھی، اللہ کے رسول نے گلے لگائے ہوئے ہیں، بیٹی بیٹی کہہ کے محبت کر رہے ہیں، دونوں بچوں کو گلے لگائے ہوئے ہیں. اس نے دیکھا کہ آج نبی نے گلے لگایا ہوا ہے اور دیکھا ایک جنت میں بہت خوبصورت محل ہے. اس نے جانے کو سوچا کہ چلا جاؤں، تو فرشتوں نے اٹھا کر کے پھینک دیا. کہا میں تو مسلمان ہوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کلمہ پڑھتا ہوں، ایمان لایا ہوں. کہا ٹھیک ہے، پہلے تو سند لے آ، اس کے بعد تجھے جنت میں ڈالا جائے گا. اس سند کہاں سے لاتا؟ اس کے بعد وہ خواب سے بیدار ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، وہ جب خواب سے بیدار ہوتا ہے تو فوراً جو ہے وہ آتش پرست کے گھر جاتا ہے اور کہتا ہے میری تمام دولت آپ لے لو، تمام دولت آپ لے لو، وہ جو بیوی تمہارے گھر میں ہے اس کو ہمارے حوالے کر دو. کہا چلا جا، جو تو خواب دیکھ کر کے آیا ہے
جو جنت دیکھ کر کے آیا ہے، اسی جنت بانٹنے والے نے، اسی نبی آخر الزمان نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے. اب تو چلا جا یہاں سے، میں انہی کے صدقے میں آج اسلام کا نام لیوا ہو گیا ہوں، کلمہ پڑھنے والا ہو گیا ہوں. اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں آل رسول سے محبت کرنی ہے. ہمیں آل رسول سے اپنے جسم، جان، مال، ہر چیز سے زیادہ محبت کرنی ہے. اور یہ تربیت صرف آپ کو خانقاہ میں ہی مل سکتی ہے، خانقاہ ہی میں مل سکتی ہے. اگرچہ آپ جانیں کہ خانقاہ وہ جگہ ہے جہاں پہ روح کی بیماری کا علاج ہوتا ہے. جسم کا بیماری تو ڈاکٹر علاج کرتا ہے، لیکن اگر آپ کے قلب کی بیماری ہے تو اس قلب کی بیماری کا علاج سوائے پیر کامل کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. پیر کامل کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اور عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو پتا ہے ہر چیز کی لذت اللہ نے رکھی ہے. ہر چیز کی اللہ نے لذت رکھی ہے. آپ کھانا کھاؤ گے لذت پاؤ گے، آپ دنیا کی ہر کسی چیز کو چکھو گے لذت پاؤ گے. اسی طرح اللہ نے نماز میں بھی لذت رکھی ہے. اسی طرح اللہ نے نماز میں بھی لذت رکھی ہے. کیا بات ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے پوری عمر گزر گئی، تقویٰ کرتے کرتے پوری عمر گزر گئی، لیکن آج تک ہمیں نماز کی لذت نہ نظر آئی. آج تک ہمیں نماز کی لذت نہ نظر آئی. کسی سے پوچھو مولانا یہ بتاؤ کتنے برس ہو گئے نماز کو، تم نے آج تک کسی بزرگ کو دیکھا ہے؟ کسی ولی کو خواب میں دیکھا ہے؟ ولی کو نہیں دیکھا، نبی کو نہیں دیکھا تو اللہ کو کیا دیکھو گے؟ اور اللہ کہتا ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو میں اس کو اتنا قریب ہو جاتا ہوں، وہ جیسے مجھے دیکھتا ہے. اگر وہ مجھے نہیں دیکھتا لیکن یقین ڈالے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، میں اسے دیکھ رہا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ، نماز پڑھتے پوری عمر گزر گئی، لیکن ہمیں نماز کی لذت پتہ نہیں کہ نماز کی لذت کیسے ہوتی ہے. تو نماز کی لذت پتہ کرنی ہے تو کہاں ملے گی نماز کی لذت؟ نماز کی لذت تب ملے گی جب آپ کا یہ قلب، جو سیاہ قلب ہے، جو آپ نے اپنے معاشرے میں اپنے حساب سے ڈھال رکھا ہے. آپ جانتے ہیں حضور، میں معذرت کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ جانتے ہیں ہم لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس چیز میں انوالو ہو گئے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم میں انٹرسٹ آ جائے گا وہ قوم و ہلاک و برباد ہو جائے گی. آج ہم بائک خریدے تو ہمیں انٹرسٹ، گھر خریدے تو ہمیں انٹرسٹ، موبائل پہ ہمیں کوئی چیز سے خرید تو انٹرسٹ نا بیٹا، انٹرسٹ. کوئی چیز خریدے تو انٹرسٹ مطلب بیاج ہے نا. کوئی بھی چیز خریدے تو ہمیں انٹرسٹ کی ضرورت ہو رہی ہے. یہ ہماری طرف سے ہمارے مذہب میں ان کو پتہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ہٹانی ہے تو ایک بڑی قوت کے ساتھ ہٹانی ہوگی، بڑی پلاننگ کے ساتھ. آج بتائیں کہ ہمارے مدرسوں میں بھی، ہمارے یہاں سلہ گاؤں ہے حضور، میں سلہ گاؤں آپ جانتے ہوں گے، ایک حافظ صاحب ہیں حضور، وہ اعلان کرتے ہیں روز صبح اعلان کرتے ہیں مسجد میں چندہ لے آئے. بڑی عالیشان مسجد، ان کا کام یہ ہے کہ اس مسجد سے دوسرے مسجد تعمیر کرنا. میں اس گاؤں کے حالات جانتا ہوں حضور، تو اس گاؤں میں لوگ جوا کو شرع عام کھیلتے ہیں، اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جوا کھلا کر کے دوسروں کے گھروں کو آباد کر رہا ہوں، اور وہ اس مسجد میں پیسہ دیتے ہیں. عزیزان باوقار، آج بتاوے کہ آج ہمارا معاشرہ کہاں ہے. ہم نے اپنے معاشرے میں شریعت کو پامال کرنا شروع کر دیا ہے. نہ تو ہمیں علی سے محبت ہے، نہ ہمیں بزرگوں سے محبت ہے، نہ ہمیں دین سے محبت ہے. صرف نام کے ایمان والے رہ چکے، نام کے کلمہ گو رہے. بس سخت بات کہہ رہا ہوں حضور، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن یقین جانے کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو صرف ایک ہی راستہ ہے. وہ راستہ یہ ہے، کسی بھی پیر کامل کی نگاہ پڑ جائے تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. آپ خانقاہ سے جڑیں گے تو آپ کی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. آپ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے، وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے. لیکن ان پیروں کی طرح نہیں کہ جو اپنی ٹیم کو پوری طرح کرتے چلے جا رہے ہیں. ان کو خود پتا نہیں ہے کہ کتنے مرید ہمارے ہیں. ایسے پیروں
کو دامن تھامیں. اور ایک بات سمجھ لیں، تمام سلسلے باطل ہو جائیں گے لیکن نبی کی آل کا سلسلہ جو قیامت تک رہے گا وہ باطل نہیں ہوگا، وہ حق پہ رہے گا اور حق پہ ہی رہے گا، ہمیشہ حق پہ رہا اور ہمیشہ حق پہ رہے گا. وہ دامن تھامیں. عزیزان باوقار، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے، میں نہیں کہہ سکتا کچھ، لیکن بس اتنے کے ساتھ کہ اگر ہمیں اپنی نماز میں لذت چاہیے تو اپنے بزرگوں کے دامن کو تھامیں. آج سب سے پہلے ہمیں بزرگوں سے دور کیا جا رہا ہے، خانقاہوں سے دور کیا جا رہا ہے، خانقاہوں کی عظمت کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے، خانقاہوں کی عزت و وقار کو للکارا جا رہا ہے. عزیزان باوقار، ہمیں خانقاہوں سے محبت کرنی ہے، اور خانقاہ نظام دیتا ہے، خانقاہ محبت کی تربیت دیتا ہے. میرے پیر و مرشد ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے، کیا کہتے کرام کہا کرتے تھے، محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے. محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں. یہ پیر کا ارشادات ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے قلب کو بدلیں، اپنے روح کو پاکیزہ کریں، روح علی علی کا ذکر کریں، علی کی اولاد سے محبت کریں. آپ کی روح بھی پاکیزہ ہو جائے گی، آپ کا جسم بھی پاکیزہ ہو جائے گا، آپ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آپ وہاں بھی کامران ہو جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو زمین ہو اور سرحانے بھی تم ہی ہو، جا کرنی کے وقت آنا، کلمہ طیب پڑھانا، مکر شیطان سے بچانا، اور پھر سینے لگانا. یا نبی اس کا بھلا ہو جس نے یہ محفل کیا ہو، رزق میں وسعت عطا ہو، علم میں برکت عطا ہو، دین کی خدمت عطا ہو. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا شفیعنا یا نبینا. تشریف رکھیے.